ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ یہ تقوی کا حصول در حقیقت ابدی زندگی میں دخول ہے۔ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو وہ دنیا دیکھنے کے اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آنکھیں دی ہوتی ہیں۔ کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی نعمت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن کھانے وانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو نہیں دی ہوتی، لیکن عارضی زندگی تو دی ہوتی ہے نا۔ کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو زندگی عارضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کسی کو سننا کان نہ دیے ہوں اللہ نے، تو وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بولنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ پہلے سننے والا ہوتا ہے۔ یہ عارضی زندگی کا تماشا عرض کر رہا ہوں۔ یہ عارضی زندگی ہمیں اللہ پاک نے اس لیے دی ہے کہ عارضی زندگی سے اسے ابدی زندگی کی تعلیم ہو جائے، اور ابدی زندگی میں جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے اس کا پتہ ہو جائے کہ یہ کیوں دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ہے وہ دولت۔ جب دنیا میں کسی کو تقویٰ ملتا ہے تو وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے ابدی زندگی کا پتہ ہو جائے، اور ابدی زندگی کا پتہ ہونے پر وہ اللہ سے ابدی زندگی مانگے، اور اللہ تعالیٰ جب اسے ابدی زندگی دے رہا اسے پتہ ہو جائے کہ یہ ابدی زندگی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ پروردگار کسی کو ابدی زندگی دے اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب وہ بند کر لے تو اللہ بھی اس کی آنکھیں پھر بند کر دے۔ کیسے بند ہو جائیں گی؟ ایک دن تو آخر ہر ایک نے مر ہی جانا ہے نا۔ آج نہیں تو کل آنکھیں بند ہو جائیں گی، آج نہیں تو کل کان بند ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل زبان بند ہو جائے گی۔ جو اللہ نے عارضی دی ہے چیز، وہ عارضی چیز تو ختم ہو کے رہنی ہے، اور جو اللہ نے دی نہیں ہے عارضی ابدی زندگی دی ہوئی ہے، وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ اللہ تو ختم کرنا نہیں چاہتا، میں اور آپ کیسے ختم کر لیں گے؟ یہ کوئی خودکشی ہے، کوئی حرام موت ہے کہ ہم اپنے تئیں مرنے کے قابل ہیں؟ یہاں کوئی مر کے بھی نہیں مر سکتا، کہ یہی وہ بات ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، جب میں کسی کو نہیں نہ مارتا اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ لعلکم تتقون، روزے سے تقویٰ عطا ہوتا ہے۔ جیسی آنکھیں ملتی ہیں نا، بندہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے نا، وہ تقوی کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کو اللہ کا بندہ دنیا میں نہیں ملتا، وہ تقوی میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، آنکھ ملی نہیں، وہ دیکھنے کے قابل کیسے ہو جائے؟ اللہ کا بندہ ملا نہیں، وہ کیسے اللہ پروردگار کو دیکھنے کے قابل ہو جائے؟ فرمایا من رانی فراد حقہ، جو مجھے دیکھنے کے قابل ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے دیکھنے کے قابل ہے وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے۔
دنیا کی آنکھ بندے کو دنیا کی چیزیں دکھاتی ہیں، ورنہ بندہ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تقوی کے حصول میں جب کسی کو اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کو دیکھنے اور سننے کے قابل ہوتا ہے۔ ابدی زندگی میں صرف دو چیزیں ہیں۔ جب کوئی سننے کے قابل ہوتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا مشاہدہ دیتا ہے، جو سننے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اسے اللہ پروردگار اپنا علم عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ کے بندے سے ہے، اور علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل کل قیامت والے دن اور ابدی زندگی میں نہیں ہوگا، اس نے کوئی اللہ کا بندہ نہیں دیکھا ہوگا، بس یہ وجہ ہوگی۔ کیونکہ اللہ کا بندہ ایسی ہے جیسے یہ آنکھیں ہیں۔ آنکھیں ہیں تو کوئی دیکھنے کے قابل ہے دنیا میں، اسی طرح کسی کو تقوی میں اللہ کا بندہ ملا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننے اور اللہ سے بولنے کے قابل ہے۔ سننا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننے والا جو ہے وہ بولنے کے قابل ہے، اور جو اللہ کو سننے کے قابل نہیں ہوتا وہ اللہ سے بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ بولنا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ لعلکم تتقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنا بندہ دیتا ہے، اور اپنے بندے سے ہمیں تین چیزیں عطا کرتا ہے جن کا ذکر روزے میں ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے، ایک اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، جسے اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ کون ہے؟ اور جسے اللہ پروردگار نے زندگی میں اللہ کا بندہ دیا ہے وہ کون ہے؟ ان تین چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری کہ پتہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اور پتہ ہو جائے کہ یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اگر اللہ نے ایک چیز دی نہیں ہے تو کیسے وہ مجھے مل جاتی ہے؟ مل ہی نہیں سکتی۔ اور ایک اگر اللہ نے مجھے چیز دی ہے، مجھ سے کوئی وہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو مجھے مل گئی ہے۔ تین چیزیں اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ اپنا حکم بھیجتا ہے جسے وحی کہا گیا ہے، ہمیں اللہ اپنا حکم دیتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسری چیز، یہ تعلیم دینے والا ہمیں اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ جسے اللہ کا بندہ ملتا ہے اسے اللہ پروردگار تقویٰ دیتا ہے، اور یہ تقوی والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت دی ہے، اور وہ عبادت ہے جو اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ جس نے عبادت کی اس نے اللہ کا حکم مانا ہے یا میں نے یا آپ نے مانا ہے؟ جس نے عبادت کی ہے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ عبادت قبولیت والی کسی اللہ نے دی ہے؟ جسے اللہ نے اپنا بندہ دیا، اور بندے نے کیا اسے دیا ہے؟ قبولیت والی چیز، تعلیم دی ہے۔ اب آئیے اس بات کو جانیں۔ یہ تین باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ بعد میں پوچھا جائے اگر نہیں پتا تو اس نے سنا ہی کب ہے؟ کیونکہ ابدی زندگی کے اندر دو ہی تو چیزیں ہوں گی، ایک اللہ کو سننے والا ہوگا اور ایک اللہ سے بولنے والا ہوگا۔ یہ آنکھ تو اللہ کا بندہ ہے نا، یہ تو دنیا میں بھی اللہ نے دیا ہوگا، اور وہاں ابدی زندگی کے اندر بھی اسے اللہ نے اپنا بندہ وہی دیا ہوگا جو دنیا میں اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے۔ دنیا میں ہمیں اللہ نے اپنا بندہ نبی رسول اور نبی رسول کے نائبین دیے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ پروردگار نے ہمیں نبی رسول علیہ السلام نبی رسول کے نائبین دیے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ تقویٰ رکھتا ہوگا، وَعِدَّةً لِّلْمُتَّقِينَ، جنت میں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے ساتھ بھی وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تقوی کے بغیر تو یہ چیز حاصل ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے تقویٰ جو ہے وہ عبادت کو جانا، ہم کہتے ہیں نہیں، تقویٰ عبادت نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اصل تقوی کا حصول جو ہے، حقیقت جو ہے، اگر اللہ کے بندے کے ساتھ ہیں ہم تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہیں، اور اگر اللہ پروردگار ہمارے ساتھ ہے تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ ابدی زندگی میں دو چیزیں ہوں گی، اور اس زندگی میں بھی دو چیزیں ہوں گی۔ جنہیں وہاں یہ دو چیزیں ملی ہیں
انہیں یہاں یہ دو چیزیں ملی ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ملا ہے، جیسی آنکھ ملی ہے، پوری دنیا وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. جسے ایک اللہ کا بندہ ملا ہے وہ اسے ابدی پوری زندگی دکھانے کے قابل ہوتا ہے کہ معلم ہے، وہ مزکی ہے، وہ کیا دیتا ہے، سارا کچھ دے دیتا ہے، علم عطا کر دیتا. ہمیں دنیا میں آنکھ ملتی ہے، سارا کچھ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کا بندہ ملتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم علم دے دیتا ہے، ہم پوری ابدی زندگی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ ہے تقویٰ، اللہ کے بندے کا مل جانا. فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی متقی کے ساتھ ہوں اور متقی بھی متقی کے ساتھ ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب ابدی زندگی میں جو دو چیزیں ملتی ہیں وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابدی علم ہے. ابدی علم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو یہ مشاہدہ جو اللہ کا ہمیں ملتا ہے یہ کس میں ملتا ہے؟ اللہ پروردگار اپنی چاہت کے علم میں ہمیں دیتا ہے، علم میں نہیں دیتا. علم میں پتہ کیا ہے؟ جیسے علم میں آنکھ ہے نا ہمیں ملی ہوئی ہے، پھر وہ آنکھ جو دیکھتی ہے ہمیں اس کا علم ہوتا چلا جائے. یہ میری آنکھ علم ہے، یہ اللہ کا مشاہدہ نہیں ہے. اللہ کا مشاہدہ میں اس وقت پاتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چاہت میں مجھے حکم دیتا ہے کہ مجھے دیکھ. چاہت اللہ کی ہوتی ہے اور اپنی چاہت میں پھر وہ حکم دیتا ہے کہ مجھے دیکھ. بس جس کا وہ حکم دیتا ہے وہ ہم دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. کہیں اپنی تجلی دیکھنے کا حکم دیتا ہے، کہیں اپنی صفات میں سے کسی صفت کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، کہیں اپنی ذات کا مشاہدہ کرواتا ہے، تمام صفات کا مشاہدہ کرواتا ہے. کہیں تجلی ہے، کہیں تجلی ہے، کہیں طور پر اللہ پروردگار حکم میں تجلی دکھاتا ہے اور کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں نبی رسول علیہ السلام، کہیں نبیوں کی تجلی دکھاتا ہے، یعنی انہیں دکھاتا ہے کہ میرا بندہ دیکھ. جب کوئی تجلی دیکھتا ہے تو طور پر نظر اس کے حکم میں ڈالتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے بندے کے حکم پر وہ اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے کہ آئیے مجھے دیکھیے. من رانی فرا لکا، جو مجھے آ کر دیکھے گا وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے کی تعلیم ہے. تعلیم میں اللہ کا بندہ ہمیں دو چیزیں دیکھتا ہے. ایک قبولیت والی عبادت دے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں زندہ عبادت. جو عبادت زندہ نہ کریں اور جو عبادت خود زندہ نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. رمضان مبارک میں فرمایا اے ایمان والو میں تم پر روزہ فرض کرتا ہوں. اب روزے میں کیا ہے؟ نمبر ایک حکم ہے. جب کوئی روزہ حکم میں رکھتا ہے تو اپنے اعضاء جو ہیں انہیں حکم کے تابع فرما لیتا ہے، تابع فرمان کر دیتا ہے، حکم کے مطابق کرتا ہے. اس کا دیکھنا بھی حکم میں ہوتا ہے، اس کا سننا بھی حکم میں ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی حکم میں ہوتا ہے، اس کا سارا کام جو کہ اعضاء کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کس میں ہوتا ہے؟ حکم میں ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے عمل کو اللہ والا بنا رہی ہے کہ حکم کے تابع آ گیا. اب جب کسی کا عمل اللہ کے حکم میں آ جاتا ہے، روزے میں آ جاتا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ اس کے عمل حکم میں آنے کے بعد اس کے نفس کو تعلیم دیتا ہے جو کہ سنت کی تعلیم ہوتی ہے. اب حکم میں اس نے روزہ رکھا ہے، سحری کھائی ہے، وقت اپنا روزے میں گزارا ہے. یہ وقت اپنا جو روزے میں گزارتا ہے یہ میری آنکھ گزارتی ہے، میرا کان گزارتا ہے، میری زبان گزارتی ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں گزارتے ہیں. لیکن میں کیا ہوں؟ میں نبی رسول کی تعلیم میں پورے کا پورا وہ روزہ عبادت کے اندر رکھ رہا ہوتا ہوں، وہ میں ہوتا ہوں.
اب دو چیزیں ہو گئی، ایک حکم میں اذا کو ہم نے عمل کروانا ہے، حکم میں اذا کو عمل کروانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ پروردگار کے نبی کی تعلیم روزہ رکھوانا ہے۔ جب یہ دو کام ہم کرتے ہیں تو ہماری عبادت جو ہے وہ زندہ عبادت ہو جاتی ہے، ہمیں بھی زندہ کرتی ہے اور ہماری عبادت بھی زندہ ہوتی ہے۔ یہ عبادت جس کی زندہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ زندگی میں ہوگا، کیونکہ اس کی عبادت زندہ ہے نا۔ اب اس کا عمل تو نہیں نہ رہا، عمل تو یہاں اس نے ختم کر دیا۔ عمل کیسے ختم کیا تھا؟ وہ خود عمل نہیں کرتا تھا، جب بھی وہ عمل کرتا تھا اللہ کے حکم میں کرتا تھا، اس نے تو خود عمل کیا ہی نہیں۔ جب فرشتے کسی کو جہنم میں لے کر جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا تم نے قتل کیا تھا، فلانے کو مار دیا تھا، تم نے فلانے سے چھین لیا تھا، تم نے اٹھا کے اپنی اولاد کا فلانے کو دے دیا تھا۔ کہا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں یار، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کب مارا، میں نے یہ کب کیا، میں نے کب وہ کیا ہے، اور جس نے کیا اس کو پکڑو جا کے۔ کہا یا اللہ یہ تو مجھے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ جو فرشتوں کو کہے گا فرشتہ وہی کرے گا۔ پہلے بھی اللہ نے کہا جو ایسے ایسے کرے اس کو پکڑ لینا جا کے۔ اب فرشتے کو تو نہیں پتا، اس نے تو دیکھا تھا اس نے ایسے ایسے کیا ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا میرے فرشتے اس کو چھوڑ دے، اس نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے جو کہا تھا اس نے تو وہی کیا، میں نے جو اسے کہا تھا اس نے تو وہی کیا، اس نے خود کچھ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو، اور جسے میں نے نہیں کہا تھا اس نے کیا اس کو پکڑ لو جائے۔ وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، اللہ بتائے گا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ پھر فرشتہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، کیونکہ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ کو تو پتہ ہے نا، فرشتے کو تو نہیں نا پتہ۔ فرشتے کو تو جو اللہ حکم دیتا وہی کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے۔ اب یہ کوئی بات اگر سمجھ گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزے میں جو کچھ کیا ہے اللہ کے حکم میں کیا ہے، ایسی ہی ہے نا۔ اور جو اس بات کو سمجھ گیا ہے اس نے روزہ عبادت کے طور نہیں کیا، جو نبی رسول نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق کی ہے۔ نہ اس نے خود روزہ رکھا ہے، نہ اس نے خود عبادت کی ہے۔ جب اس نے نہ خود روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم میں سارا کچھ کیا ہے، نہ اس نے خود عبادت کی ہے، نبی رسول کی تعلیم میں سارا کچھ کیا ہے، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم علم والے ہو جاؤ۔ ادھر آنکھ والا کوئی ہو جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ادھر کوئی تقوی والا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ علم دے دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کا حج ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے بندے کو نہیں جانتا، اللہ کے بندے کا علم اس میں نہیں آ جاتا، اسے کیا پتہ، وہ تو علم والا ہوتا ہی نہیں۔ جب کوئی آنکھ والا ہی نہیں ہے وہ دیکھنے کے قابل کب ہے؟ اور جب دنیا میں کسی کو متقی اللہ کا بندہ ہی نہیں ملا اسے علم کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا بندہ جب کسی کو ملتا ہے تو اللہ کے بندے کا علم جو ہے اس میں آ جاتا ہے، پھر جب وہ علم میں دیکھتا ہے تو اسے نماز بھی نظر آ جاتی ہوتی ہے، اسے روزہ بھی نظر آ جاتا ہے، اسے حج بھی نظر آ جاتا ہے، اسے عارضی زندگی جینا بھی نظر آ جاتا ہے، اسے مرنا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور جو ادھر علم والا نہیں ہوا، جسے ادھر اللہ کا بندہ نہیں ملا، اللہ کے بندے سے علم نہیں ملا، اس نے کیا نماز دیکھی ہے، اس نے کیا روزہ دیکھا ہے، اس نے کیا حج دیکھا ہے، اس نے کیا زکوٰۃ دیکھی ہے، وہ کب کل اللہ کو دیکھنے کے قابل ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم پاک ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا، تقوی لینا۔ اور کسی کو تقوی نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا، اور فرمایا اتقوا اللہ، تقوی لینا، اور تقوی کے لیے بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندے لینا سچے۔ اور جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، امی ابا نہ ملا وہ دنیا میں آ سکتا ہے، آنکھ نہ ملی وہ دیکھ سکتا ہے، کان نہ ملا وہ سن سکتا ہے، زبان نہ ملی وہ بول سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو نہیں کچھ ہو سکتا، جسے علم نہ ملا وہ دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں، ادھر ان آنکھوں نے دیکھنا ہے، ان کانوں نے سن کے جاننا ہے، ادھر علم ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بولنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہاں کی آنکھ ہوگی تو پتہ چلے گا یہ جنت ہے کہ جہنم میں کدھر جا رہا ہوں، کس میں گرنے لگا ہوں اور کس میں جانے لگا ہوں، داخل ہونے لگا ہوں، یہ علم ہے۔
اور دنیا میں اللہ کا بندہ ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں. دنیا میں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے. اور کل جہنم میں شیطان اور شیطان کا ساتھ ہے. اور کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے اس بات کو؟ نہیں جانتا تو وہ کونوا مع صادقین ہے. اور اگر نہیں جانتا تو کتب علیکم الصیام ہے کہ پہلوں پر بھی یہی روزے فرض ہوئے تھے, ہم پر بھی یہی روزے فرض ہوئے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے. تقویٰ نہ ملا تو کیا ملا؟ نماز پڑھنی ہے, بڑا کمال کیا ہے. روزہ رکھ لیے, بڑا کمال کیا ہے. مرنے لگا تھا کھا لیا تو بڑا کمال کیا. اپنے لیے کھایا ہے, اپنے لیے پیا ہے کہ میں زندہ رہوں. یہ تو فرض ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اور فرض کی حقیقت رحمت جو ہے وہ اللہ کے بندے کا ساتھ ہے, اور اللہ کے بندے کے ساتھ میں سارا کچھ وہ لینا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے. جو اللہ ہمیں دے رہا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا نہیں وہ لے کر کیا کریں گے؟ نہیں, وہ لے کر کیا کریں گے؟ بچے کے پاس پھلو ہوتی ہے, کیا لے کر کرے گا؟ اللہ اسے یہ تھوڑی دینا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس دنیا آخرت کی ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. دیکھ لو دی کیسے ہے, کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابدی زندگی کی بقا دے دی ہے, قیامت تک ابدی زندگی جو کہ عارضی بنا کے اللہ پروردگار ابدی بناتا ہے وہ دیتا ہے. شیطان کو دی ہے نا. جب اللہ نے شیطان کو دے کے دکھا دیا کہ میں دے سکتا ہوں, تو تجھے تو اللہ عارضی دے کر ابدی زندگی دکھانا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے. وہ دے گا کہ تجھے قیامت تک کی زندگی عارضی دے کے تجھے فارغ کر دے اپنے سے. تجھے تو اپنا بنایا ہوا ہے. اللہ ہر چیز میں کوئی بڑی چیز دیتا ہے. بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا اللہ دینا چاہتا ہے اپنے بندے کو, صرف تقوی میں دیتا ہے. اور تقوی پتہ ہے کیا؟ اللہ اپنا بندہ دے دیتا ہے, بس سارا کچھ ہی مل جاتا. جب تک عبادت زندگی ابدی نہیں دیتی وہ عبادت نہیں ہوتی. اب پھر دوبارہ سن لیں اس بات کو. عمل حکم میں ٹھیک ہو جائے, اور جس کے پاس 5 بنیادی حکم موجود نہیں ہیں, حکم دینے والے جنہیں کہا جاتا ہے, اس کا کبھی بھی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. نمبر 1 اللہ, نمبر 2 اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 3 نبی رسولوں کے نائبین میں سے کوئی نائب, نمبر 4 ماں اور باپ, نمبر 5 بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے ماں باپ. یہ 5 بنیادی حکم ہیں. جب تک یہ 5 بنیادی حکم میں سے کوئی حکم نہ ملے اس وقت تک عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کا عمل اسے گھاٹے میں ڈال دے گا. اس کا عمل کمائی جہنم کی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب بھی عمل کرو, یا سابق حکم ہو کسی کا یا موجودہ حکم ہو, جب موجودہ حکم آ جائے تو سابق حکم ختم ہو جاتا ہے. پھر سابق حکم قائم نہیں رہتا. ہر وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے, ہر وہ حدیث منسوخ ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی آیت بھیج دیتا ہے اور نیا اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ حکم دے دیتے ہیں. یا پہلے سابق حکم میں عمل کیا جائے, اور اب اگر نیا حکم یہ بنیادی حکم دینے والوں میں سے کوئی حکم دے آ جائے تو یہ حکم سے عمل اپنے کی اصلاح کرنا ضروری ہے. یصلی اعمالکم, وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں. یہ عمل جس کا ٹھیک ہوتا ہے اس کی عبادت ٹھیک ہوتی ہے, اور جس کا جز ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ کل وجود کیسے ٹھیک ہو گیا, اور جس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوا اس کی پوری نماز کیسے ٹھیک ہو گئی, مت ماری گئی ہے. پھر جب وہ عمل اصلاح والا بنا لیتا ہے, عمل ٹھیک کر لیتا ہے, اب وہ اللہ اکبر میں جب عبادت ادا کرتا ہے تو اب عبادت کے اندر حکم وحی کی تعلیم ہوتی ہے. پہلے حکم بنیادی بتائے گئے ہیں جو کہ حکم بنیاد میں 5 رشتے اور تعلق ہیں. اب کیا ہوتا ہے, حکم وحی کے اندر اللہ کے بندے کی تعلیم ہوتی ہے. جب تعلیم میں کوئی اللہ پروردگار کا حکم مانا جاتا ہے تو یہ زندہ عبادت ہے جو ہمیں بھی زندہ کرتی ہے, اور عبادت کرنے والے سے دوسرے کو بھی زندگی ملتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ پاک ہمیں
دیتا ہے، حکم میں ہمارے عمل کی اصلاح فرما دیتا ہے، تعلیم میں ہماری عبادت قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی عطا پر اللہ ہمیں علم عطا کرتا ہے۔ اس علم میں ہم عارضی زندگی میں جتنی باتیں ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس عبادتوں کے دیکھنے علم سے ہمیں کل قیامت والے دن اللہ پروردگار ہمیں قیامت کی ساری چیزیں دکھاتا ہے، ہم جنت میں جانے کے قابل ہوتے ہیں، اور جہنم میں جاتوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو سننے کے قابل ہوتے ہیں، ان سے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہم خود کس کو سن رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو اور اللہ کے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پروردگار کے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ پروردگار کے بندے کا علم، اس میں ہم اللہ کے بندے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پروردگار کے بندے کے ساتھ میں ہم پھر جب اللہ کا بندہ ہمیں اللہ پروردگار کو سناتا ہے، دکھاتا ہے، تو کہتا ہے من رانی فرال حقا، اب تم مجھ سے ملو، میں تمہیں اللہ سے ملاتا ہوں۔ پھر اللہ کا بندہ اپنے اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے۔ اللہ کے بندے کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اپنے محبوب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، باقی سارے کچھ نہیں ہیں، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی کچھ ہے یعنی سب وہ اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے، وہ ماں تو